سورۃ البلد مکی ہے اور اس میں 20 آیتیں ہیں۔ تلاوت کریمہ اور اردو ترجمہ پیش ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، یعنی مکہ مکرمہ، جس میں اس وقت اس سورت کا نزول ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے، اور یہی شہر آپ کی جائے پیدائش بھی ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس وقت کی طرف جب مکہ فتح ہوا۔ اس وقت اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بلد حرام میں قتال کو حلال فرما دیا تھا۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی۔ بعض نے اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو لیا ہے، اور بعض کے نزدیک یہ عام ہے، ہر باپ اور اس کی اولاد اس میں شامل ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی زندگی محنت و مشقت اور شدائد سے معمور ہے۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں ہی نہیں، یعنی کوئی اس کی گرفت، کوئی اس کی پکڑ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا، یعنی دنیا کے معاملات اور فضولیات میں خوب پیسہ اڑاتا ہے، پھر فخر کے طور پہ لوگوں کے سامنے یہ بیان کرتا پھرتا ہے۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں بنائیں۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے۔ زبان سے وہ بولتا ہے اور اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرتا ہے، ہونٹوں سے وہ بولنے اور کھانے کے لیے مدد حاصل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس چہرے اور منہ کے لیے خوبصورت کا باعث بھی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں راستے، یعنی خیر کی بھی اور شر کی بھی، اور ایمان کی بھی، سعادت کی بھی اور شقاوت کی بھی۔ یہ دونوں راستے اللہ رب العالمین نے انسان کو دکھا دیے، اور بعض کے نزدیک یہ معنی ہے کہ ہم نے انسان کی ماں کے
دو پستانوں کی طرف رہنمائی کر دی، یعنی وہ عالم شیر خواری میں جب دودھ پی رہا تھا ان سے اپنی خوراک حاصل کرتا تھا، لیکن اس میں پہلا معنی اور مفہوم زیادہ صحیح ہے۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا۔ یہ عام طور پر نہایت دشوار گزار راستہ ہوتا ہے عقبہ۔ یہ جملہ یہاں استفہام کے معنی انکار کے مفہوم میں ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور کیا سمجھا کہ گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی گردن یعنی غلام لونڈی کو آزاد کرنا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا۔ یتیما ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو۔ او مسکینا ذا متربہ، یا خاکسار مسکین کو، یعنی ایسا مسکین جس کے پاس گھر نہ ہو، فٹ پاتھ پہ سوتا ہو۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے یعنی خوشبختی والے۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا یہ بدبختی والے ہیں، کم بخت لوگ ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، انہی پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی۔ مؤصدہ کے معنی مغلقہ یعنی بند، ان کو آگ میں ڈال کر چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا تاکہ ایک تو آگ کی پوری شدت و حرارت ان تک پہنچے، دوسرے وہ بھاگ کر کہیں جا نہ سکیں۔